اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں مختصر اور ایک بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچانے والی ایک جامع دعا کا تذکرہ ہے۔ مختصر بھی ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے۔ ہم میں سے میں سمجھتا ہوں پورے مسلمان اس دعا کو جانتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، یاد نہ بھی ہو لیکن سنے ضرور ہوں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انسان جو ہے سراپا محتاج ہے۔ اسے سورج کی گرمی کی بھی ضرورت ہے، اس کی حرارت اور اس کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، چاند کے چاندنی اس کی بھی اسے ضرورت ہے، سورج اور چاند کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس سے جو موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، انسان سراپا اس کا محتاج ہے۔ اسے دھوپ کی بھی ضرورت ہے، سردی کی بھی ضرورت ہے، بارش کی بھی ضرورت ہے، اور ہوا کے بغیر تو کوئی انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہوا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پانی کی بھی اسے ضرورت ہے، نباتات، سبزیاں، کھیتی باڑی جو کی جاتی ہے، زمین سے جو پودے اگتے ہیں، انسان اس کا محتاج ہے۔ مویشی، جانور، اس کا بھی انسان محتاج ہے۔ حتیٰ کہ زہریلا جو سانپ ہے، یہ زہریلا سانپ انسان کو اس کی بھی ضرورت ہے۔ کتنی کی دوائیاں ہیں جن میں سانپ کے زہر کا استعمال کیا جاتا ہے، بڑا مفید ہوتا ہے یہ زہر۔ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو ایسے زہریلا جانور جسے آدمی دیکھ کر کے ہی کیا ہو جاتا ہے، کبھی یہ آ جاتا ہے کبھی وہ آ جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے انسان کو۔ شبنم کے قطرے سے لے کر کے بڑی سی بڑی چیز کا انسان محتاج ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کی محتاج نہیں؟ انسان کی کوئی محتاج نہیں، کوئی چیز، لیکن انسان ہر چیز کا محتاج ہے۔ یہ محتاج محض ہے انسان، یہ محتاج مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا وہ خالق و مالک جو بے نیاز ہے، اور اس کے قبضے میں، اس کی ملکیت میں، اس کی اختیار میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ محتاج مخلوق انسان جب بے نیاز قادر مطلق مالک الملک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، اسی کا نام دعا ہے، اسی کا نام دعا ہے۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بہت ہی مفید ترین، مختصر اور جامع دعا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مجھے کوئی دعا کی فضیلت اور اہمیت پر بات نہیں کرنا ہے، مجھے صرف اس دعا پر بات کرنا ہے۔ تاہم کچھ آیتیں سن لیں جس میں اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، ہم کو ترغیب دیتے ہیں کہ مانگو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پیغمبر جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں، دور ہوں، نزدیک ہوں، کہاں ہوں، کیسا سنتا ہوں، کہیے ان سے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر اسے یقین ہو
اسے دعا قبول ہونے کا اسے یقین ہو، اس یقین کے ساتھ وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. قرآن کی بات ہے یہ، مانگو مجھ سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے سے مانگنے سے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اسے تو میں جہنم میں داخل کرتا ہوں. کیونکہ تکبر کرنے والے کے لیے جہنم سب سے بہتر جگہ ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے نا. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور کوئی چیز نہیں. یعنی دعا جب مانگتا ہے عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں. سمجھے نا؟ غیروں کے سامنے، انسان کے سامنے مانگتا ہے تو اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے. ہاں، کتنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا مقتدیوں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ قرض مانگتے ہیں. لے میں وہاں نہیں جاتا مسجد کو، کیوں؟ وہاں کے امام صاحب قرض مانگنا بھی دیکھو کتنی ذلیل کہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. قرض مانگ رہا ہے. سوچو نا انسان کی کیا ویلیو رہتی ہے جب انسان کے سامنے انسان کیا کرتا. فقیر کو کیا دے گا؟ ہر ایک بھی فقیر ہے. انتم الفقراء الی اللہ، سارے انسان فقیر. لیکن یہی فقیر انسان جب غنی، بے نیاز، صمد اللہ کے سامنے مانگتا ہے نا، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اسے دیتے ہیں، اس کی عزت بڑھاتے ہیں. کیونکہ مانگنا ہے تو صرف وہی ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے. باقی کون؟ سب کے سب محتاج، سب کے سب محتاج ہے. کون کیا دے گا؟ کبھی کبھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا بھی ہوا تو مجھے بولو گا، کیا بھی ٹینشن کرو، بعد میں بولو گا. تم بولا تھا لیکن ابھی کیا کرنے کا حالات ایسے. 2 سال کرونا تھا نا، کیا بولنے، حالات بہت خراب. ایسا انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. نہ اس کے مالداری کی کوئی گارنٹی ہے، نہ اس کی خود کی گارنٹی ہے. تو پھر انسان سے کہیں کو مانگے؟ اللہ سے مانگے. اللہ یہی ترغیب دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی جو صبح و شام خالی مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے. تو بہرحال یہ دعا ہے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت ہی بہترین دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس دعا کو مانگتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے جب کوئی بیمار ہو جائے عیادت کرو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا کوئی خاص آدمی ہو تو کیا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں اسٹیٹس، اپنے سے ذرا کم درجے کا ہے تو نہیں جاتا، اپنے ذرا اونچا درجے کا تو جاتا ہے. آج ہم لوگ اسٹیٹس کے پیچھے مر گئے، دیوانے ہو گئے. ہم لوگ غریب اور مالدار کا فرق ہم خود رکھ رہے ہیں، اور پھر گورنمنٹ سے شکایت کرتے ہیں، یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں بول کے. ہم کون سا بڑا انصاف کرتے ہیں، ہم خود بھی بھید بھاؤ کرتے. کار میں ایسو سے عزت دیتے، وہی سائیکل میں ایسو سے عزت نہیں دیتے. اچھا کپڑا پہن کے آیا تو اس کی عزت ہے، اب اگر کوئی اچھا کپڑا پہن کے نہیں آیا تو اس کی عزت نہیں. ہمارے نزدیک دینداری اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے پاس بھی اہمیت ہے تو پیسہ اور اسٹیٹس کا. تو پھر شکایت کیسی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے اخلاق کو، اپنی دینداری کو، اپنے آپ کو بدلو نا، بعد میں شکایت کرو حکومت برابر نہیں بول کر. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، نبی اور اپنے ایک امتی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. وہ آدمی جو بیمار تھا وہ مرغی کا جو چوزا ہوتا ہے نا، چوزا کیسا رہتا؟ چوزا ابھی انڈے سے نکلا تو کیسا رہتا ہے؟ ایسا ہو گیا تھا. اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنا بیمار ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ہی پہچان لیا. پوچھا کیا تم کچھ اللہ سے مانگ رہے تھے؟ کیا کچھ سوال کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کیونکہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے نا، تو تم کچھ مانگ رہے تھے کیا؟ کچھ سوال کر رہے تھے تم؟ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ،
میں اللہ سے مانگ رہا تھا, یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ آخرت میں جو کچھ بھی سزا مجھے دینی ہے نا وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا سبحان اللہ, کیسی دعا کر رہے ہو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے, تمہارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کو تم برداشت کر سکو. کیسی دعا کر رہے ہو, کیوں نہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی, تم یہ دعا مانگتے تو کتنا اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا تم مانگتے بہت اچھا تھا. یہ دعا کا معنی کیا, اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تلقین کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائے, پروردگار اسے شفا دی, اسے عافیت دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی, وہ شفا پا گیا وہ انسان. کبھی کبھی ہم بھی الٹے سیدھے دعائیں مانگتے ہیں. قرآن میں جو دعائیں ہیں اسے مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں بتائیں, اس کے مطابق دعا مانگے. الٹے سیدھے دعائیں کبھی کبھی تو یہ زندگی سے تو موت اچھی بول کر کے موت کو بھی مانگ لیتے. خودکشی کرنا تو حرام ہے, اے اللہ مجھے موت دے دے. تکلیف ایسی آئی, ابھی ایک میسج پڑھ رہا تھا, اتنی تکلیف ہے ان کو, اتنی تکلیف ہے, اگر خودکشی کرنا حرام نہیں ہوتا نا وہ خودکشی کر لیتے. یہ صرف اللہ کے رسول کی یہ بات ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے, اس نے ان کو روکا ہوا ہے اتنی تکلیف میں. تو ایسے میں ہم لوگوں کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں, کتنا اچھا رکھا ہے. دیکھو میں بول سک رہا ہوں, آپ سن سک رہے ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, اطمینان سے ہم 2 وقت 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. خیر, تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب, اس میں بندہ دعا مانگتا ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک بڑی تفسیر کی کتاب لکھی, روح المعانی, بہت فیمس ہے علماء میں, عوام میں نہیں. علماء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اس تفسیر کی کتاب روح المعانی. اس کے مصنف علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ. یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. دنیا میں بھلائی کے 10 مطلب بیان کرتے ہیں, کتنے 10, اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلا عطا فرما. اس کے نیچے لکھتے ہیں 5 مطلب لکھتے ہیں, آخرت میں بھلائی کے 5 مطلب, دنیا میں بھلائی کے 10 مطلب. لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں لگ جاتے, نہیں کبھی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے نا, تب بھی یہی حوالہ دیتے. کبھی ان کو بولو دین کی وجہ نہیں, بھائی دنیا بھی ہونا نا, بھائی دنیا بھی ہونا نا, خالی آخرت کرے تو ہوتے کہ قرآن میں بولے نہیں ربنا آتنا فی الدنیا, سب سے پہلے دنیا, ہاں دنیا, اور پھر آخرت حسنہ, اس کے بعد آخرت. ہاں اس طرح ہم لوگ سمجھاتے لوگ. ہاں 50-50. یہ جو 50-50 کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ کتنا 50 دیتے ہیں, کتنا 50 بولے تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ کسے دینا آخرت, 12 گھنٹہ کیا کرنا دنیا. کرتے ایسا, خالی بولتے سامنے والے کا منہ بند کرنے کے واسطے, ہاں اپنی برائیاں اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے واسطے. اس لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے دنیا میں بھلائی کا کیا مطلب ہے اور آخرت میں بھلائی کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلا مطلب دنیا میں بھلائی کا گنتے جائیے, سنتے جائیے, اور ذہن میں بٹھائیے, جب بھی ہم دعا مانگے اس کی نیت کر کے ہی مانگے. دنیا میں بھلائی, عافیت, اور بقدر ضرورت روزی, کہ اسے کفایت کر جائے اتنی روزی اسے مل گئی, اور عافیت. علماء نے لکھا عافیت کا کیا مطلب ہے. عافیت کہتے ہیں دین میں کوئی فتنہ نہ ہو, کہ اس کا دین جو ہے نا, دین ارے نماز روزہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا, اس میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو, کوئی بھی گمراہ فرقہ اسے اچک نہ لے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تم اگر متقی بنو گے نا اللہ تمہیں فرقان دیں گے. فرقان کا مطلب کیا, حق اور باطل میں فرق کرنے کی پہچان, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی پہچان, صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی پہچان. تو اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, اس کا ایک مطلب کیا ہے عافیت, بقدر ضرورت روزی. عافیت کا مطلب دین اس کا فتنے سے بچے, اور بدن
آدھی بات ہوئی. بدن بیماریوں سے محفوظ ہو, بدن اس کا بیماریوں سے محفوظ ہو اور اس کا دین فتنے سے محفوظ ہو, یہ ہے عافیت. کتنی اچھی دعا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے اللہ ہمیں بچا, عافیت دے, کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں, نہ تو ہمارے جسم میں یہ طاقت ہے کہ ہم بیماری برداشت کریں, اور نہ ہمارے پاس ویلتھ ہے کہ ہم برداشت کر سکیں. بعضوں کے پاس ویلتھ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, لیکن ایک عورت ایسے ہی بولتے کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ گئی, آخری سٹیج پر, پیسے والی بہت سارا پیسہ لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گئی, میرا علاج کرو. وہ ڈاکٹر بھی بولا بالکل نہیں, آخری سٹیج میں پہنچا ہے, بس 2-3 دن کے مہمان ہیں آپ, کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کرو کچھ ہونے والا نہیں. اس نے وہ پیسہ ہے نا بکھیر دیا ہاسپٹل میں. اس پیسے کا کائے, یہ پیسہ کیا ہے؟ جو پیسہ ہمارے کو صحت نہیں دے سکے وہ پیسے کو کائے کو رکھنا. اسی پیسے کے لیے ہم اپنے صحت کو خراب کرتے ہیں. اب یہ پیسہ جب ہمارے صحت نہیں دے سکتا, یہ پیسہ پھر کس کام کا؟ پیسے کو پھینک دیا اس نے. ہاں, عافیت بہت بڑی دولت ہے. جب تک عافیت رہتی نا تو خالی منہ میں راڑ ٹپکاتے رہتے ہیں ہم لوگ پیسہ والا کو دیکھ کر کے, پیسہ پیسہ پیسہ. جب ہے نا ہاسپٹل میں اللہ سب کی حفاظت فرما, سب کو اللہ سلامت رکھے. تو عافیت, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ایک صحابی نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ نماز کے بعد میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ سب سے بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی, عافیت کی دعا مانگ, دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگ. کہ بدن ہمارا بیماریوں سے محفوظ اور دین ہمارا فتنوں سے محفوظ. جی کیسے کیسے فتنے آتے معلوم, صبح شام فتنے آتے رہتے ہیں. وہ بھی آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کون سچا کون جھوٹا معلوم ہو جھوٹا نہیں. سب بھی قرآن کا بھی حدیث کا حوالہ دیتے, وہ انہوں بھی قرآن بولتے, انہوں بھی قرآن بولتے, انہوں بھی حدیث بولتے, انہوں بھی حدیث بولتے. کون سچا کون جھوٹا؟ دین میں فتنہ اس سے بھی محفوظ رہے گا اگر آدمی اس نیت سے دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا. ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا بولے گئے خالی پیسہ چاہنے کا ہمارے دماغ میں. ربنا آتنا فی الدنیا, عافیت. دوسرا مطلب نیک اولاد, نیک اولاد کا ملنا. ربنا آتنا فی الدنیا, اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نیک اولاد. نیک اولاد اگر کسی کو مل گئی, بہت بڑی دولت مل گئی, کیونکہ نیک اولاد سے آدمی سکون پاتا ہے, اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, زندگی میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اس سے فائدہ اس کو پہنچتے رہتا ہے اس نیک اولاد سے. وہی اگر نیک اولاد نہ ہو, بری اولاد ہو, بدماش ہو, نافرمان ہو, تو پھر یہی اولاد ماں باپ کو رلاتی ہے, رلاتی ہے, رلاتی ہے. نیک اولاد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان مر جاتا ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, ختم. ہاں الا من ثلاث, 3 قسم کا عمل ایسا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری جاری. اس میں ایک فرمایا صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, کچھ بھی صدقہ ایسا کرنا کہ اس کا فائدہ لوگ قیامت تک بھی پاتے رہے. سمجھے؟ کوئی مدرسہ بنایا, کوئی مسجد بنایا, کوئی کنواں بنا کے گیا, کوئی دینی ادارہ بنایا, یتیم خانہ بنایا, نل کھود کر کے دیا, کسی کو گھر بنا کر کے دے دیا, تو یہ صدقہ جاریہ ہے. آدمی مرنے کے بعد بھی جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, مسجد سے, مدرسے سے, دینی ادارے سے, کنویں سے, نل وغیرہ وغیرہ, یہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا فائدہ اسے پہنچتا رہا. اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به, علم, عالم تھا, پڑھایا, کتابیں لکھ کر کے گیا, جو لوگ بھی کتابیں پڑھ کر کے دین حاصل کریں گے نیک بنیں گے, اور اسی طرح اس سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ دوسروں کو پڑھائیں گے. اس طرح پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا, استاد شاگرد والا. فرمایا یہ مرا تب بھی, مرنے کے بعد بھی جو لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے نا, اس کا فائدہ اسے بھی ملتا رہے گا مرنے کے بعد. کتنا بڑا فائدہ. اسی لیے تو بولتے اپنے اولاد کو عالم بناؤ, بہت فائدہ ہے. عالم بنائے تو, حافظ بنائے تو مرنے کے بعد بھی پہنچتے رہتا ہے, بچہ پڑھتے رہتا ہے, ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. اسی لیے ابھی تیسری جو ولد صالح يدعو له,
نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ماں باپ قبر میں ہیں، نیک اولاد کی دعا پہنچتی ہے. نیک اولاد دعا مانگتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ پر رحم فرما میرے پروردگار، جیسا انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں، ان پر رحم فرما. جے کتنا انہوں نے میرے اوپر رحم کیے، اللہ ان کے اوپر تو بھی رحم کر. یہ بچہ دعا کر رہا ہے، ماں باپ کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتے رہتا ہے. اسی لیے نیک اولاد ہونا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. جو ہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے نا، آج ہماری اولاد جو ہے نا، نماز کو بلایا تو آتے نہیں، نماز کو اٹھایا تو اٹھتے نہیں. یہ اولاد مرنے کے بعد دعا کرے گی، کرے گی دعا. اولاد ماں باپ کے لیے اسی وقت دعا کرے گی جب وہ دیندار ہو. ہاں اگر وہ دنیا دار ہے، پیسے والے ہیں، بہت بڑے جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے گئے اپنے اولاد کو، دین نہیں دیا، اخلاق نہیں سکھایا، دینداری نہیں سکھائی، دینداروں سے محبت نہیں سکھائی، مسجد سے، قرآن سے تعلق، علماء سے تعلق نہیں سکھایا، گیا کام سے. یہ مرے گا نا، جائیداد تو مل گئی اولاد کو، لیکن اس کے قبر میں اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں. جو اولاد آج ہمارے بات نماز کے معاملے میں نہیں سنتی، ایک گلاس پانی نہ بولے تو نہیں سنتی، وہ اولاد مرنے کے بعد ہمارے کو دعا کرے گی کیا؟ کرے گی. تو پھر اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ کیا ہو گیا. اپنی اولاد کو کیوں دیندار نہیں بناتے؟ کیوں دین سے، مسجد سے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے؟ اس میں بھی لڑکیاں تو اتنی بے حیا، بے راہ روی کا شکار ہو گئی. ابھی پرسوں ایک صاحب بول رہے تھے، یہ جو چل رہا ہے نا ابھی دسہرا ان کا، چلنے دو بھائی، ان کا تہوار ہے، ان کا فیسٹیول ہے، کرنے دو کچھ بھی. ہم لوگوں کو 11 گھنٹہ رات، 12 گھنٹہ رات میں یہاں کیا کام ہے؟ وہ بھی برقع پہن کر، نوجوان لڑکیوں، کیا کام ہے؟ ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک صاحب آگے بولے میرے کو ایسا، پر بہت تعجب ہوتا ہے. 11 گھنٹہ رات، 12 گھنٹہ، ابھی تو عشاء بھی بہت جلدی ہے، 7 بج کر کے 8 بجے نماز ہو جاتی ہے، 8:10 پہ 8:15 بجے، 9 بجے 9:30 بجے سو جانا چاہیے مسلمانوں کو تاکہ جلدی اٹھے. لیکن نہیں، ہمارا وہی روٹین چلتا رہے گا پورا سال، چاہے موسم کیسا بھی بدلتے رہے، عشاء کتنا جلدی بھی ہو جائے، ہم تو سوئیں گے بس 1 گھنٹہ رات اور اٹھیں گے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ صبح میں. یہ آج ہماری روٹین چل رہی ہے مسلمانوں کی. اور پھر امید رکھتے ہیں واہ حالات اچھے آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے. عمل کتنا بھی خراب رہتا، اچھے دن آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ عمل اچھا بناؤ نا. تو نیک اولاد، خیر میں بولا تھا، نیک اولاد کا ہونا ربنا آتنا فی الدنیا کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، مطلب اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، یہ مطلب اس کا. تیسرا مطلب دشمن پر غلبہ، کہ دشمن مغلوب ہو جائے اور ہم کیا ہو جائیں؟ غالب آ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی عطا فرمانے کا تیسرا مطلب دشمن مغلوب اور ہم کیا ہو جائیں؟ غالب آ جائیں. یہ دعا میں چھپا ہوا ہے یہ مطلب. دشمن مغلوب ہونا، ہار جانا. اب دیکھو ہمارا دشمن جیت رہا ہے ہر میدان میں. وہ ایک زمانہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اللہ اکبر. ایسا ہے نا کبھی ایمان یقین ایک دم پختہ ہوتا ہے نا، تو ایسے میں دشمن مغلوب ہونا لازم ہے. اور وہ جو پختہ یقین رکھنے والے ایمان والے ہیں نا، ان کا غالب آنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کبھی چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. کیوں؟ یہ چھوٹی جماعت کے اندر ایمانی پاور ایسا ہے کہ چھوٹی جماعت کبھی کیا ہو جاتی ہے، اگر وہی ایمان نہ ہو تو بڑی سی بڑی جماعت بھی کیا نہیں ہوتی، چھوٹی جماعت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا نہیں؟ یہ واقعہ ہے، یہ کوئی قصہ ناول نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، حضرت خالد ابن ولید دشمنوں کے کیا کہتے ہیں نرغے میں گھس جاتے تھے، ان کے صفوں میں گھس جاتے تھے، اس نیت سے
کہ اسلام کے مقابلے میں یہ آئے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، میں انہیں قتل کروں گا، انہیں جہنم میں پہنچاؤں گا، اور اس طرح اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، اور مارتے مارتے شہید ہو جاؤں گا، اس نیت سے گھستے تھے صفوں میں دشمنوں کے، لیکن اللہ کا کرنا کبھی شہید ہوئے نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی تلوار شہید ہو گئے تو مطلب کیا، ٹوٹ گئی نا، اس لیے اللہ نے کبھی ان کو وہاں موت نہیں دی، بستر مرگ پر گھر میں رہتے ہوئے ان کو موت آئی، رو رہے تھے وہ، میں تو شہادت کا درجہ چاہتا تھا، مجھے اللہ نے شہادت، نیت کے حساب سے وہ بھی ملے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو شہادت نہیں ملی، اصطلاحی شہادت انہیں نہیں ملی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہے، شام کا، وہ فتوح الشام ایک کتاب ہے، شام کا جو علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنا جو بھی خطہ ہے، ممالک ہے، اس کے زمین کو بڑھاتے گئے، پہلے تو عرب تھا، اس کے بعد پھر یہ روم، یہ اٹلی، اور یہ کیا بولتے فارس، ایران، یہ سب کا سب اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ ایسے ہی نہیں ہوا، مسلمانوں نے بڑی قربانی دی، آج جو مزے کر رہے ہیں نا، 70 کتنے 50 پر 7 ممالک ہیں، پہلے ایک ہی تھا، یہ اب ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، سب کو اپنی اپنی گدی، اپنا اپنا دنیا پسند ہے، کر رہے عیش کر رہے ایسے سے الٹے سیدھے حرکتیں کر رہے، اللہ ہی نے ہدایت دے، کبھی اسرائیل سے دوستی، کبھی فلاں سے دوستی، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے دوستی، یہ کیسے مسلمان ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، شام کے فتوحات ہو رہے تھے، شام کا علاقہ، وہاں پر شام کا علاقے کا ایک بادشاہ جس کا نام میں بھول گیا، تو اس نے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کی اطلاع ملی کہ شام کا وہ بادشاہ حملہ کرنے والا ہے، تو ایک مشورہ بٹھایا، مشورے میں بات آئی کہ 60,000 کا لشکر، ہمارے پاس تو صرف 30,000 کا لشکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ ہم 30,000 اور 60,000، ہمارا اس طرح سے ان کے مقابلہ کرنا یہ ہماری سستی اور کمزوری ہو جائے گی، اس لیے ہمیں 30,000 جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا کریں گے کہ ہمارے سے تھوڑے لوگوں کو منتخب کر کے ان کو مقابلے کے لیے بھیجا جائے، میرے ساتھ ایسے لوگ آئیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی مسلمان ہو چکے تھے نا فتح مکہ کے موقع پر، پہلے نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اب آپ جو منتخب کریں گے، کتنے آدمی کو منتخب کریں گے، آپ سلیکٹ کتنے آدمی کو کریں گے؟ کہا مجھے 30 آدمی دے دیجئے بس۔ کہاں 60,000، کیا بول رہے 30 آدمی؟ حضرت ابو سفیان نے کہا یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، 30 کی کیا بات کر رہے آپ؟ کم از کم 60 آدمی تو ہونا چاہیے 60,000 کے مقابلے میں۔ حضرت خالد بن ولید، ہمارا ایک آدمی ان کے 2,000 کے اوپر بھاری ہے، اس کے لیے ہمارا 30 آدمی کافی۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، 1,000 رہنے دو، 2,000 نہیں، ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000، اس لیے 60 آدمی کو لے کے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید 60 آدمی کو لے کر کے، وہ 60 آدمی بولنا ہے کہ ان کو شیر بولنا کہ کیا بولنا، ایسے 60 آدمی کو لے کر کے چلے گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جب مقابلے کے لیے گئے تو وہ شام کا بادشاہ 60,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ صلح کرنے کے لیے آئے، تبھی تو اتنی چھوٹی جماعت آ رہی ہے، 60 آدمی آ رہے ہیں نا صلح کرنے کے لیے، صلح سمجھتے ہیں نا، بات چیت کر کے مسئلہ سالو کرنے کا، لڑنا وڑنا نہیں۔ ہاں، تو کہا آپ لوگ صلح، ہم لوگ صلح کرنے کے لیے نہیں آئے، خالد بن ولید نے زور سے کہا ہم صلح کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے۔ اب آپ کو یہ میں جو بول رہا ہوں نا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ چپ کا چھوڑ لگا سرے گا، واقعہ ہے، واقعہ ہم کو ابھی سمجھ میں کیوں نہیں آتا معلوم؟ ہم لوگوں کو زندگی پیاری ہو گئی ہے، صحابہ کو زندگی پیاری نہیں تھی، ان کو جنت پیاری تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ جنت جو ہے نا موت کے بعد ہے، موت سے پہلے جنت نہیں ملے گی، اس لیے موت کے وہ خواہش مند تھے، اس لیے شہادت کو کیا کرتے تھے، وہ بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، اور شہادت ہوتی آدمی جنت کے مزے چکھنے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہم زندگی بہت پسند کرتے ہیں نا، زندگی ہونا بھائی، لیکن آخرت بنانے کے لیے، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں۔ خیر، تو یہ 60 آدمی گھس گئے دشمن کے لشکر میں، اب ایسا گھس گئے وہ گمچ ہو گئے، کہاں گئے معلوم نہیں، یہ 60,000 کا لشکر ہے، یہ 60 آدمی جب گھسیں گے تو کہاں لے گمچ ہو گئے، وہ مار رہے تلوار سے، گھمسان لڑائی، اب تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلواروں کی خالی چمک نظر آ رہی ہے،
صبح سے شام تک سورج غروب ہو رہا ہے. نصرانی کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. سوچو نا 60,000 کا لشکر بھاگ گئے. لیکن یہ لوگ 60 آدمی ایسے جرت سے لڑ رہے تھے، ایسی جرت سے لڑ رہے تھے کہ جب وہ بھاگ کے چلے گئے نا تو ان کا تعاقب کیا، ان لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا. 5,000 آدمی مر گئے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور ان کے صرف 60 میں 10 آدمی شہید ہوئے، 50 آدمی صحیح سالم واپس. یہ ایمانی قوت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دشمنوں کے مقابلے میں فتح دینا، دشمن مغلوب ہو جانا، ہار جانا، اور ہم جیت جانا. ربنا آتنا فی الدنیا میں جو ہم مانگتے نا دنیا میں حسنہ اور بھلائی عطا فرما، اس کا یہ تیسرا مطلب ہے. اور جو بھی اور باقی جو مطلب ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. ابھی وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کئی بھی باتیں سنی ہوئی باتوں پہ سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. ہم سب کا بھی، ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. اللہ ہم سب کو